اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ایک بار آپ سب کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر ہم روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر سکیں اور اس کے دسترخوان پر حاضر ہو سکیں کہ جہاں پر ہم مہمان ہیں اور خداوند عالم ہمارا میزبان ہے۔ وہ ماہ رمضان کی جس کی ایک رات شب قدر کے عنوان سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ ماہ رمضان کی جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ وہ ماہ رمضان کہ جو صوم اور افطار اور تسبیح اور تحلیل کا مہینہ ہے۔ وہ ماہ رمضان جو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا مہینہ ہے۔ ہر طرح سے عظمتیں اس مہینے کو حاصل ہیں۔ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی مہینے کا نام نہیں آیا ہے، یعنی 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام نہیں آیا ہے سوائے ماہ مبارک رمضان کے، کہ جس کا نام خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی لیا ہے۔ اس مہینے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا مہینہ، عبادت کرنے کا مہینہ، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کا مہینہ، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا مہینہ کہ قیامت کے دن جب ہم اس کے سامنے نامہ اعمال کے ساتھ پہنچے تو ہم کس طرح کے ہوں۔ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں اور احکام روزہ کے سلسلے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں، کیونکہ احکام، جزئی احکام اس مہینے میں بہت زیادہ ہیں۔ البتہ بہت ٹف نہیں ہیں، بہت مشکل نہیں ہیں، لیکن بہرحال انسانوں کو متوجہ رہنا چاہیے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے یا اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ البتہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کسی پروگرام میں کہ جب ہم عبادتوں میں مکروہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے بطلان مراد نہیں ہوتا، اس سے باطل ہونا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جس مہینے میں ایک آیت کا پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے باقی مہینوں میں، اس مہینے میں ہم ایسا کوئی کام کیوں کریں کہ جو ہمارے روزے کے ثواب کو کم کر دے۔ لہذا احکام کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم روزہ صحیح طریقے سے رکھیں۔ ساتھ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں ماہ رمضان کی عظمت کی طرف بھی ہم کوشش کریں گے کہ اشارہ کیا جا سکے تاکہ ہم اور عظمتوں کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اور آشنائی اور معرفت کے ساتھ اس مہینے کی عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ سب سے پہلے احکام کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو وہ روزہ کیا ہے، یہ تقریباً سب کو معلوم ہے کہ روزہ خداوند عالم کے حکم سے صبح صادق سے، یعنی نماز صبح کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک امساک کرنے کا نام ہے ان چیزوں سے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کی سیدھی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ کو انسان خداوند عالم کے حکم سے، یعنی ہم یہ بھوک اور پیاس اور دیگر چیزوں سے جو اجتناب کر رہے ہیں یہ خداوند عالم کے حکم سے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور مقصد سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگرچہ دوسرے مقاصد بھی حاصل ہو جائیں لیکن ہمارا قصد ان مقاصد کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہمارا قصد خداوند عالم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اس کے حکم پر ان چیزوں سے امساک کرنا ہے جو ہم پر باقی دنوں میں حلال ہیں، لیکن خداوند عالم کے حکم سے ہم کچھ گھنٹوں کے لیے ان سے امساک کریں گے۔ ان میں کھانا ہے، پینا ہے، ازدواجی تعلقات ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے جزئی مسائل کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ماہ رمضان جب شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہونے کے لیے یا شروع ہو جانے کے لیے سلسلے میں ہمیں کیسے معلوم ہو۔ چاند کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، چاند کا کسی اور کا دیکھ لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ کس طرح سے؟ دیکھیں، چاند کا دیکھنا ایک ایسا کام ہے کہ جو پسند کیا گیا ہے، یعنی انسان کو چاہیے خصوصاً ماہ رمضان میں کہ انسان جائے اور چاند کو دیکھنے کی کوشش کرے، اور اس کی بہت سی دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے اور دیگر لوگ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے تو ماہ رمضان کی آمد یا ہر مہینے جس مہینے کا بھی وہ چاند ہو وہ
ثابت ہو جائے گا۔ پہلی چیز رؤیت ہلال ہے، چاند کا دکھنا ضروری ہے، اور چاند کا نیکڈ آئیز سے یعنی بغیر کسی آلے کی مدد کے دیکھا جانا ضروری ہے۔ ہاں آلے کی مدد لی جا سکتی ہے چاند کو مشخص کرنے کے لیے، اس کی جگہ کو مشخص کرنے کے لیے، لیکن دکھنے کے لیے شرط ہے کہ بغیر آلے کے دکھائی دے۔ لہٰذا تخمینے سے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے یا فلکیات سے ماہرین سے یا مختلف جو رصد خانے ہیں ان کے بتائے ہوئے باتوں پر ہم تبھی عمل کر سکتے ہیں کہ جب رؤیت ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے، صرف ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں دو چیزوں کو ہم چونکہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس سے آشنا نہیں نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک تو وحدت افق کا مسئلہ ہے۔ وحدت افق کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر جو ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اور طول میں ایک دوسرے کے اتنے نزدیک ہیں کہ ان کی نماز کا وقت 20 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہے۔ مثلا نماز ظہر کا جو وقت یہاں ہے، دوسرے شہر میں 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ کے اندر یہ وقت ہو، تو یہ وحدت افق والے شہر کہلاتے ہیں۔ اگر کسی ایک شہر میں چاند دکھائی دے تو وہ شہر جو اس کے متحد ہیں افق میں، ان کے لیے بھی وہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر چاند مثال کے طور پر ہندوستان کے لکھنؤ شہر میں دکھائی دے رہا ہے، تو جو انسان بہار میں رہتا ہے جو کہ نزدیک ہے، یا جو انسان فیض آباد میں رہتا ہے، یا حتیٰ جو انسان دلی میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ چاند ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اور ہم نے عرض کیا کہ عرض کے بجائے طول میں ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پر جو آدمی چنئی میں ہے، چونکہ چنئی ولو لکھنؤ سے دور ہے لیکن افق کے لحاظ سے صرف 3 سے 4 منٹ کا ڈیفرنس ہے، یعنی جس وقت لکھنؤ میں سورج ڈوبتا ہے اس کے 3 یا 4 منٹ بعد چنئی میں بھی سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو اذان کے وقت میں اور نماز کے وقت میں 3 سے 4 منٹ کا زیادہ کا ڈیفرنس ان دونوں شہروں میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر لکھنؤ میں چاند دکھ رہا ہے تو چنئی والے کے لیے کافی ہے، یا اگر چنئی میں چاند دکھ رہا ہے تو لکھنؤ والے کے لیے یہ چاند کافی ہے۔ اسی طرح اگر ویسٹ میں آپ کے چاند دیکھا جائے تو اپنے آپ، اگر ایسٹ میں آپ کے لیے چاند دیکھا جائے، معاف کیجیے گا، اگر ایسٹ میں آپ کے چاند دیکھا جائے تو ویسٹ والوں کے لیے وہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کلکتے میں چاند دیکھا جا رہا ہے تو لکھنؤ کے لیے اپنے آپ وہ چاند ثابت ہو جائے گا۔ ہندوستان میں اگر چاند دیکھا گیا تو پاکستان کے لیے اپنے آپ ثابت ہو جائے گا۔ حتیٰ ہندوستان میں اگر چاند دیکھا گیا تو بعد والے جتنے ملک ہیں، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، ان سب کے لیے ہندوستان میں چاند دیکھا جانا کافی ہے۔ لیکن برعکس نہیں، یعنی اگر پاکستان میں چاند دیکھا جائے تو ہندوستان کے بعض شہر جو بالکل بارڈر پہ ہیں پاکستان کے لیے، جن کا افق متحد ہم مان سکتے ہیں، ان کے علاوہ باقی ہندوستان کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ مثلا ایران میں چاند دیکھا جانا ہندوستان کے لیے کافی نہیں ہے، عراق میں چاند دیکھا جانا ہندوستان کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ویسٹ میں ہے۔ ویسٹ میں چاند دیکھا جانا ایسٹ کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایک تو رؤیت ماہ ہے، یعنی آپ چاند کو دیکھیں، روزہ رکھنا شروع کریں۔ چاند کو دیکھیں، روزہ رکھنا ختم کریں، یعنی چاند کو دیکھ کے شعبان کے بعد رمضان کا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کریں، عید کا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ختم کریں۔ یہ حدیث میں بھی اس طرح کے مفہوم کی حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سے مدد لینا منع نہیں ہے، لیکن ہم رؤیت سے مراد آنکھ سے دیکھنے کو، ابھی تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا آنکھ سے دیکھا جانا یا عام میں جس کو عام لوگ جسے دیکھ سکیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حاکم شرع حکم کرے کہ کل پہلی ہے تو حاکم شرع کی بات مانتے ہوئے پہلی مان لی جائے گی، اور پہلی کے عنوان سے ہم اگر ماہ رمضان کی پہلی ہے تو روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اگر ماہ شعبان کی 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر اب چاند ہو یا نہ ہو، چاند ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، 30 دن پورے ہونے کے بعد اگلا دن پہلی رمضان ہے اور ہمارے لیے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ یا ایک شائع ہو جائے، عام طور سے مشہور ہو جائے کہ چاند ہو گیا، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے بغل والے نے بھی نہیں دیکھا، لیکن مشہور ہو گیا ہے کہ چاند ہو گیا ہے، تو یہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا ہو کہ پھر اس کے خلاف عمل کرنا صحیح نہیں ہو، تو پھر آپ اگلے دن چاند کے عنوان سے پہلا روزہ رکھیں گے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 تاریخ کو چاند نکلا یا پہلی کو شام کو مغرب کے وقت افطار کے بعد مسجد سے نکلے، دیکھا چاند تھوڑا سا
موٹا ہے یا تھوڑا سا گہرا ہے تو ہم کہتے ہیں مثلا یہ 2 کا چاند نہیں لگ رہا ہے یا یہ بہت گہرا چاند ہے. یہ ملاک نہیں ہے. چاند کا بڑا ہونا یا چاند کا گہرا ہونا یا زیادہ روشن ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ پچھلے شب پہلی شب تھی. ہمارے لیے آج ہی کا روزہ پہلا رہے گا، ولو یہ کہ آج کی شب جب دن گزرنے کے بعد جو چاند آیا وہ تھوڑا سا موٹا ہو تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو پچھلا دن گزرا وہ پہلی کا دن تھا. ہمارے لیے چاند کا سائز جو ہے وہ ملاک نہیں ہے، رویت ملاک ہے. بہت ممکن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چاند جب نمودار ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں نہیں دکھائی دیا، مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں اور چاند افریقہ میں دکھائی دیا پہلی بار، تو اگلے دن ہمارے پاس آتے آتے یا ہمیں دوبارہ دیکھتے دیکھتے جب ہمارے لیے پہلی کا چاند ہوگا تو وہ بہت زیادہ گہرا ہو چکا ہوگا، لیکن وہ ہمارے لیے ملاک نہیں ہے. ہمارے لیے ملاک چاند کا دکھنا ہے یا حاکم شرع کا حکم یا 30 دن کا پورا ہو جانا ہے. اس سے چاند ثابت ہو جائے گا. مختلف سوالات ہمارے پاس آتے ہیں اس سلسلے میں. آپ لوگ بھی اگر چاہیں سوال بھیجنے کو تو جو اسکرین پہ نمبرز دیے گئے ہیں اس کے اوپر ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں ان کو سوالوں کو شامل کر کے اس کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں تاکہ ہم احکام کو اس طرح جان سکیں جس طرح جاننے کا حق ہے. بہت دفعہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جزئی یا شخصی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ شخصی مسائل پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا سوال ضرور پوچھیے تاکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو. اور بہت سے ایسے لوگ جو سوال پوچھنے میں ہچکچاتے ہیں اور ان کا سوال بھی آپ سے ملتا جلتا ہو، ان کو بھی اس سوال کا جواب مل جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ کر احکامات پر اس طرح کو سمجھ کر اس طرح عمل کر سکیں جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں یا ظاہری طور پر شعبان کے آخری جمعے میں کسی سال میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہوا. اس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نقل فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے طرف آ رہا ہے، تمہاری طرف اقبال کر رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر رسول اکرم نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے. یہ خود عظمت ماہ کو بیان کرنے کے لیے ہے، نہیں کہا کہ تم اس میں داخل ہو رہے ہو، بلکہ فرمایا کہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، یعنی اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ صاحب عظمت و برکت ہے. لہٰذا رسول نے اس کو مقدم کیا کہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. انسان 3 چیزوں کا بہت شدید محتاج ہے. انسان کو برکت چاہیے کیونکہ جو رزق اس کو دیا گیا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر ہم روزمرہ کی اپنی زندگی کو دیکھیں اور غور کریں تو اگر ہم میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے پاس کتنی درآمد ہے، ہمارا کتنا خرچ ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہاں پر کیا چیز ہے؟ یہاں پر برکت ہے جو انسان کو اس کم میں اس طرح سے رکھتی ہے جس طرح وہ رہنا چاہتا ہے. یعنی ہم اگر میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کریں کہ ہماری درآمد اتنی ہے اور ہمارا خرچ اتنا ہے، اور بعد میں ہم دیکھیں کہ اس کے باوجود ہماری درآمد کم ہونے کے باوجود اور خرچ زیادہ ہونے کے باوجود ہم سکون سے جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ برکت کی وجہ سے. یہ برکت اس کم کو زیادہ کر دیتی ہے. یہ چیز میتھمیٹیکلی نہیں صحیح ہو سکتی لیکن عملی طور پر برکت کے نتیجے میں ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں اس کی مثالیں ہیں برکت کی. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم برکت کے سلسلے میں بحث کریں گے کہ برکت کہتے کسے ہیں اور کیسے حاصل ہوتی ہے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ حلال میں برکت ہے. یعنی انسان اگر مال حلال کو کسب کرے تو خداوند عالم اس میں برکت عطا کرتا ہے. برکت کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جو چیز کم لگ رہی ہے وہ زیادہ کے لیے کفایت کر جائے، جو ہم سوچ نہیں سکتے اس کے لیے وہ کافی ہو جائے. تو رمضان آ رہا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ. اب یہ برکت ثواب کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، رزق کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، عبادت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. ہر شے میں انسان عام دنوں میں قرآن نہیں پڑھ پاتا،
وقت اس طرح سے نہیں نکال پاتا، لیکن ماہ رمضان میں برکت حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے پاس وقت ہو جاتا ہے، ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ عام طور سے جو ہمارے گھروں میں دستور ہے، تقریباً ایک جز قرآن کا قرآن کو جو ہم نے 30 حصوں میں بانٹا ہے، پاروں کے سلسلے حصے میں بانٹا ہے۔ البتہ یہاں پہ اشارہ ہم کرتے چلے، قرآن پارے کی شکل میں نازل نہیں ہوئے، بعد میں قاریوں نے اپنی سہولت کے لیے کہ ایک مہینے میں قرآن ختم کرنے کی آسانی کے لیے قرآن کو 30 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ الا قرآن پاروں کی شکل میں نازل نہیں ہوا، قرآن آیتوں اور سوروں کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ لیکن ہماری آسانی کے لیے قاریوں نے قرأت کے بعد اس طرح سے بانٹ دیا کہ ہم ایک دن میں اتنا قرآن پڑھیں تو 30 دن میں یہ پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہم عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے، لیکن رمضان میں یہ برکت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم وقت نکال لیتے ہیں اور کم سے کم ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سے ہماری خواتین ہمارے گھر میں مائیں بہنیں رہتی ہیں، یا وہ لوگ جو تھوڑا سا اور زیادہ وقت رکھتے ہیں، یا کاروبار سے مشغولیت اب کم رہ گئی ہے، تو رمضان میں مثلا 2 پارے پڑھ لیتے ہیں، اس طرح 2 قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ بہت توفیق ہے ان کو حاصل ہے کہ وہ اس طرح کا عمل انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں جو عام دنوں کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ برکت خود رمضان کی برکت ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ یا ظاہری نعمتوں کو اگر دیکھیں تو رمضان میں ہم بہت سے ایسے غذائیں کھاتے ہیں جو ماہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں ہم نہیں کھا پاتے یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ خود یا مومنین ایک دوسرے کو جو دعوت دیتے ہیں، عام دنوں میں ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت نہ دیتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی دعوتوں میں شریک ہو پاتے ہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ لیکن اگر رمضان میں کوئی آپ کو افطار پہ دعوت دیتا ہے تو عام طور سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ خداوند عالم پسند کرتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے دسترخوان پہ حاضر ہوں، ایک دوسرے کو دعوتیں دیں، ایک دوسرے کو تحفے دیں، تاکہ کرودتیں ختم ہوں، نفرتیں ختم ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ زندگی گزاریں جو ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور برکت ہے رمضان میں، یہی برکت ہے کہ آپ عام دنوں میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک آیت کا ثواب ایک بار ملے گا، ایک آیت کا جو ثواب ہے وہی ملے گا جو عام ثواب ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ایک آیت کا ثواب ایک پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے باقی دنوں میں۔ یعنی اگر آپ ماہ شعبان میں ایک پورا قرآن ختم کریں اور ماہ رمضان المبارک میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، سورہ حمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ثواب، اور ماہ شعبان میں جو پورا قرآن ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والناس تک، اس کا ثواب برابر ہے۔ یہ برکت ہے ماہ رمضان المبارک کی کہ اس میں ایک آیت پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر۔ تو اگر کوئی انسان پورا قرآن ماہ مبارک رمضان میں ختم کرتا ہے تو 6000 سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو باقی دنوں کے مقابلے میں عطا کیا جائے گا۔ یہ برکت ہے۔ اسی طرح مومنین کے ایک دوسرے سے رغبت ہونا، مومنین کے ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ سب برکتوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ برکت کی انسان کو ضرورت ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ دوسری، اس کو رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ خداوند عالم نے رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، یا والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں، یا بچے اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ رحمت ہے۔ خداوند عالم اپنی رحمت کو انسانوں میں منتقل کرتا ہے، یا انسان کو رحمت عطا کی ہے اس نے اس کے قلب میں۔ اسی طرح رحمتیں عطا ہوئی ماہ رمضان میں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو افطار کرا رہے ہیں، لوگ ایک بچوں کو تحفے دے رہے ہیں، لوگ بڑوں کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اور مغفرت کے ساتھ، غفران کے ساتھ، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی خداوند عالم کے حضور حاضر ہو کے حالت روزہ میں جب انسان صدق دل سے توبہ کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے تو خداوند عالم بھی اس کو قبول کرتا ہے، تاکہ انسان اس کا وہ بندہ بن جائے جو بندہ بننے کا حق ہے، جو بندگی کا حق ہے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، جو امیر المومنین سے روایت ہوئی، کہ اے لوگوں، رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور غفران کے ساتھ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کی رحمت، برکت اور غفران کو حاصل کر سکیں جو حاصل کرنے کا حق ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔